نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 133 134 اور 135۔ اس سورت کا موضوع قرآن کریم کی صداقت کا بیان بھی ہے، اور اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تسلی کا مضمون بھی بیان فرمایا ہے، اور انہیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے کس طریقے سے فرعون اور اس کی قوم کے سرکش لوگوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے بدلے میں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں، مگر آخرکار وہی کامیاب ہوئے۔ اور پھر نافرمان لوگوں، کفار اور مشرکین کی طرف سے جو بیہودہ قسم کی باتیں کی جاتی تھیں، اس کے مقابلے میں صبر اختیار کرنے اور نماز کی پابندی کی نصیحت بھی فرمائی۔ اور پھر ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو دنیاوی مال و متاع سے نوازا گیا ہے، تو وہاں پہ فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، کیونکہ ان کے پاس جو ظاہری مال و اسباب ہے، جو زیب و زینت نظر آ رہی ہے ان کے پاس، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ سب کچھ دے کر اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ فرما دیا کہ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ بہتر انجام ان لوگوں کا ہوگا جو متقی ہوں گے۔ آج کے درس کی آیات میں پہلے اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کی طرف سے ان کی من پسند نشانی کے مطالبے کا ذکر کر کے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی کوئی ایسی نشانی ظاہر ہونی چاہیے جو ہماری پسند کی ہو۔ جب بات ماننی نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی بے معنی قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے مطالبے کے مطابق نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ محض نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آ چکی جس کا ذکر پہلے صحائف میں موجود ہے؟ پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں اللہ رب العزت کے ایک عظیم الشان رسول آئیں گے جن پر اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائیں گے، تو وہ نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آ چکی ہے، لہٰذا اب یہ مزید کون سی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ یہ پیشنگوئی حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی تھی۔ انی سأبعث نبیا امیا فی الامیین، یعنی میں امی قوم میں ایک امی نبی بھیجوں گا۔ تورات میں بھی یہ بات موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے موسیٰ، میں تیرے بھائی بندوں میں تیرے جیسا عظیم الشان رسول بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔
بھائی بندوں سے مراد دوسرا خاندان بنی اسماعیل ہے، اور کلام ڈالنے کا مطلب قرآن پاک عطا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی انجیل میں، زبور میں اور دوسرے صحائف میں بھی موجود تھی۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تورات کا مصدق ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کون سی نشانی طلب کرتے ہیں؟ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نشانی آ نہیں چکی ان کے پاس؟ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو برابر ان کو سنائی جا رہی ہے؟ حقیقت میں قرآن کریم بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ اگر لوگ اللہ کے اس کلام میں غور و فکر کریں تو کسی دوسری نشانی کی ضرورت ہی نہ رہے، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے کان بند کیے ہوئے ہیں اور دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا یہ پیغمبر وہی بات نہیں کرتے جو ان سے پہلے نبی کرتے آئے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین متفقہ رہا ہے، لہذا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی تعلیم پیش فرمائی جو پہلے نبی پیش کرتے رہے ہیں، لہذا دین کی حقانیت کے ثبوت کے لیے تو یہ نشانی بھی کافی ہے کہ اللہ کے آخری نبی کا دین سابقہ انبیاء کے دین سے مطابقت رکھتا ہے۔ مگر سب نشانیوں سے بڑھ کر نشانی اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہے۔ سورۃ الاعلی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن پاک کی بیان کردہ باتیں تو پہلی کتابوں یعنی صحائف ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں موجود ہیں۔ گویا قرآن کریم تمام صحیفوں کی تعلیمات کا جامع ہے۔ تو کیا اب قرآن پاک جیسی عظیم نشانی کے علاوہ کسی اور نشانی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ بینہ سے مراد معجزہ بھی لیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا، یا ہود ما جئتنا ببینہ، سورۃ ہود، کہ اے ہود علیہ السلام آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں لائے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ معجزات تو آ چکے ہیں مگر تم ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ بینہ کا معنی واضح دلیل، واضح حکم یا واضح اصول بھی ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ بینات اور ہدایت میں سے چھپاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ بینات اور ہدایت میں فرق یہ ہے کہ بینات سے مراد وہ واضح چیزیں ہیں جنہیں کوئی شخص معمولی توجہ سے سیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی توحید بڑی واضح چیز ہے جسے فطرت سلیمہ اور عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہیں۔ اور ہدایت وہ چیز ہے جس کو استاد کے سامنے بیٹھے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا، مثلا حلال و حرام، جائز اور ناجائز، شعائر اللہ کی تعظیم، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں استاد کے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا۔ سورۃ فتح میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ تو ہدایت کی باتیں پیغمبر سے یا ان کے پیروکاروں سے سیکھنی پڑتی ہیں۔
آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تاکہ ہم آپ کی آیتوں کا اتباع کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جاتے۔ اگر اللہ رب العزت ان کو عذاب دینا چاہتے تو بغیر نبی بھیجے بھی دے سکتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں عقل جیسا جوہر عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہچان سکتے تھے، مگر اللہ نے نبی بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر اتمام حجت کر دی، تاکہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ سورۃ النساء میں فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نبیوں کے آنے کے بعد کوئی عذر نہ کر سکے۔ اور سورۃ مائدہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہارے پاس نبی اور رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، واعظین بھیجے، مبلغ بھیجے، عقل عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے سارے اسباب مہیا کر دیے تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی رسول آ جاتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ فرمایا اب اتمام حجت کے بعد صورتحال یہ ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ سورۃ انفال میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ واضح دلیل کے بعد زندہ رہے۔ ارشاد فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کل متربص فتربصوا، ہر شخص راہ دیکھتا ہے یعنی منتظر ہے، لہذا تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے، ومن اہتدی، اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ یعنی تم اپنے طریقے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھنا اچھا نتیجہ کس کا نکلتا ہے۔ آج تو تم مخالفت کرتے ہو، دین حق پر اعتراضات کرتے ہو، مگر تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم پہ کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ یعنی ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، اور دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ جلد ہی یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے اور کون حق پر ہے۔ یہ حقیقت موت کے بعد اور آخرت میں تو ظاہر ہوگی ہی۔ ہجرت کے بعد جب دونوں فریقوں میں مارکہ آرائی شروع ہوئی تو 8 سال کی قلیل مدت میں دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کا بول بالا ہوا اور کون سرخ رو ہوا۔ مکہ مکرمہ کفار کے قبضہ سے نکل گیا اور مسلمانوں کے پاک ہاتھوں میں آ گیا۔ کفار کا جھنڈا سر نگوں ہوا اور اسلام کا جھنڈا سارے عرب پر لہرانے لگا۔ یہاں پر صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم والا اور ہدایت یافتہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان میں فرق یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے وہ ابھی راستے پر چل رہا ہے، اور جس کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے۔ جو شخص ابھی چل رہا ہے اس کے منزل پر پہنچنے کا پورا یقین تو نہیں ہو سکتا، البتہ جو ہدایت یافتہ ہے وہ منزل پر پہنچ کر کامیاب ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے اور اپنے کامیاب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے سورۃ انبیاء کا آغاز ہوگا۔